اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورۃ اللیل 7ویں کلاس ترجمۃ القرآن۔ اس سے پہلے والی تمام صورتوں کو پڑھا کے میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیا ہوا ہے، آپ 7ویں کلاس کی پلے لسٹ جا کے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورۃ اللیل۔ تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا وجہ تسمیہ۔ لیل کا معنی ہے رات، ٹھیک ہے جی۔ اس سورت کی پہلی آیت میں رات کی قسم بیان کی گئی ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ اللیل ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ وجہ تسمیہ آگے چلتے ہیں۔ مرکزی مضمون اور مقصد نزول۔ سورۃ اللیل کا مرکزی مضمون مختلف کوششوں اور ان کے مختلف انجام کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، مختلف کوششوں اور ان کے مختلف انجام کا بیان ہے۔ آگے چلتے ہیں شان نزول، ٹھیک ہے جی۔ شان نزول کیا ہے؟ روایت کے مطابق اس سورت کی آخری آیت میں ٹھیک ہے، اس سورت کی آخری آیات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، جنہوں نے کسی پر احسان جتلانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے سخاوت کا اعلیٰ ترین مظاہرہ فرمایا، ٹھیک ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر بے یار و مددگار اہل ایمان کو خرید کر اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے بڑے متقی ہونے کا شرف عطا فرمایا گیا اور ان کو خوش خبری دی گئی کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کو اس قدر اعزاز و اکرام سے نوازے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ اللیل کے شروع میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح انسانوں کی کوششیں مختلف ہیں، اسی طرح ان کے اعمال کے نتیجے بھی مختلف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اسی راستے کی توفیق عطا فرماتا ہے جس راستے کو انسان اپنی مرضی سے اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تقوی اختیار کرنا اور اچھی باتوں کی تصدیق کرنا نیک لوگوں کی صفات ہیں۔ نیکی کا راستہ فطرت کے قریب اور آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو جنت کی طرف لے جانے والے آسان راستے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ کنجوسی کرنا، لاپرواہی کرنا اور اچھی بات کو جھٹلانا برے لوگوں کی صفات ہیں۔ برائی کا راستہ فطرت سے دور اور مشکلات میں اضافے کا سبب ہوتا ہے۔ سورۃ اللیل میں دو نتیجوں کا بیان ہے، یعنی نافرمانوں کے لیے عذاب اور فرمانبرداروں کے لیے انعامات، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں جی، آگے فائنل میں سورت آ گئی ہے، سورت پڑھیں گے، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ اس کی آیات ہیں 21، مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہاری، اور قسم ہے دن کی، اذا تجلی، جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے مذکر و مؤنث کو پیدا فرمایا، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں البتہ مختلف ہیں، لشتی مختلف ہیں، واما من اعطی واتقی، یعنی جس طرح تمہاری کوششیں مختلف ہیں اس کی طرح ان کے نتیجے بھی مختلف ہیں، واما من اعطی، اور وہ جس نے عطا کر دیا اللہ کی راہ میں، واتقی، اور تک پرہیزگاری اختیار کر لی، وصدق بالحسنی، اور اچھی بات کی تصدیق کی۔ وہ اچھی بات کیا تھی؟ آپ کی نبوت کی تصدیق کرتے ہوئے فوری کلمہ پڑھ لیا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ان قریب ہم اس کی رہنمائی کریں گے آسانی کے راستے کی جانب۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اور وہ جس نے بخل کیا، کنجوسی کی، وَاسْتَغْنَىٰ، اور لاپرواہی کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور سچائی اور نیکی کی بات کو جھٹلا دیا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ، ان قریب ہم ہدایت کریں گے، اس کی رہنمائی کریں گے اس کی، لِلْيُسْرَىٰ، تنگ رستے کی جانب، یعنی برائی کے رستے کی جانب۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ، اور نہیں کفایت کرے گا اس سے اس کا مال، اذا تردى، جب وہ جہنم میں گرے گا، ٹھیک ہے جی۔ ان علینا للہدی، بے شک ہدایت ہمارے ذمہ ہے، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک ہمارے لیے ہے آخرت بھی اور یعنی دنیا بھی اور آخرت بھی کے مالک کون ہیں؟ ہم ہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ، میں تم کو ڈراتا ہوں، نَارًا تَلَظَّىٰ، ایک آگ سے جو بھڑکتی ہے، مطلب کیا؟ بھڑکتی ہوئی آگ سے، ٹھیک ہے۔ لا يصلاها، نہیں گرے گا اس میں، الا الاشقى، مگر بدبخت، الذی، وہ بدبخت کون ہے؟ کذب، جس نے جھٹلایا، وتولی، اور منہ پھیر لیا، ٹھیک ہے۔ وسیجنب، اور ان قریب، وسیجنبها، ان قریب دور رہے گا اس سے، الاتقى، پرہیزگار، ٹھیک ہے۔
آگے کرتے الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ جس نے اپنا مال عطا کر دیا تاکہ وہ پاک ہو جائے، وما لأحد عندہ من نعمت تجزا، اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں، وما لأحد، اور نہیں ہے کسی کے لیے، عندہ اس کے ہاں، من نعمت کوئی احسان، تجزا کہ جس کا بدلہ دینا ہو، الا ابتغاء، ٹھیک ہے، یعنی وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہو، کوئی احسان کے بدلے کے لیے نہیں، الا ابتغاء، مگر اپنے رب کی تلاش کرتے ہوئے، الا ابتغاء، مگر تلاش کرتے ہوئے، وجہ ربہ الاعلی، اپنے رب عظیم رب کے رضا کو تلاش کرتے ہوئے، ولسوف یرضی، اور ان قریب وہ ضرور راضی ہو جائے گا اپنی اس کوشش پر جو اس نے کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں جی، جلدی سے اس کی مشق کو حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ لیل کا معنی کیا ہے؟ رات۔ روایت کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا ہے کس صورت میں؟ سورۃ اللیل میں، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، نیکی کا راستہ قریب ہے فطرت کے، اللہ تعالیٰ انسان کو اس راستے کی توفیق دیتا ہے جسے وہ خود اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، جسے وہ خود اختیار کرتا ہے۔ سورۃ اللیل کے مطابق فطرت سے دور ہے کیا؟ فطرت سے کیا دور ہے؟ نیکی کا راستہ فطرت سے دور ہے، ٹھیک ہے جی۔ برائی کا راستہ، ٹھیک ہے جی، یہ والا جیم والا، برائی کا راستہ فطرت سے دور ہے۔ مختصر جواب دیجیے۔ سورۃ اللیل کی وجہ تسمیہ، پہلے والا سوال جو وہ آپ نے یاد کر لینا ہے، وجہ تسمیہ، سورۃ اللیل کا مرکزی مضمون، اس سے نیچے جو والا حصہ ہے مرکزی مضمون اور مقصد نزول، وہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ اللیل میں کس صحابی کی صفت کا فضیلت کا ذکر ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ تفصیلی جواب دیں۔ سورۃ اللیل کا تعارف، مقصد نزول، ٹھیک ہے، جہاں پہ مرکزی مضمون اور ساتھ میں مقصد نزول ہے وہی سوال آپ یاد کریں گے تو یہ بھی آپ کا حل ساتھ ہی ہو جائے گا۔ سورۃ اللیل کے بنیادی مضامین اور اہم علمی نکات کا جو ہے وہ تحریر کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو بنیادی مضامین اور اہم علمی نکات جو ہیں یہ اپنے یہ شان نزول والا جو حصہ ہے نا اس کو پڑھ لینا ہے، اور پھر جو آپ کو محسوس ہوا ہے کہ اس میں سے یہ علمی نکات نکل سکتے ہیں وہ آپ نے نکالنے ہیں۔ مثلا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یعنی ایک تو اس سے علمی نقطہ یہ نکلتا ہے کہ جو بندہ اپنا مال اپنے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے اس کے لیے نیکی کا راستہ اللہ آسان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح اور بھی کئی باتیں آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں، ماشاءاللہ ہم نے سبق پڑھ لیا، انشاءاللہ نئے سبق میں ہماری ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔